اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجی محمد و آل محمد. جو ذاکر یا ذاکرہ مجلس پڑھے گی، ظاہر ہے کہ اس کو مصائب سید الشہداء اور اہل بیت علیہم السلام وہ پڑھنا ہوں گے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو بھی ذاکرین ہیں یا ذاکرات ہیں، جس وقت وہ مصائب پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے الفاظ دیکھیں تو اکثر لوگوں کو یہ اعتراض ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہم نے کسی کتاب کے اندر بے عین ہی اس طرح ان الفاظ میں تو لکھے ہوئے نہیں دیکھے، تو پھر آخر یہ سب ذاکرین اس مختلف طریقوں سے ان مصائب کو کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اصلاً اس کے اندر بہت سے لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے، اور بہت زیادہ نوجوان جو اس شرعی اور فقہی مسئلے سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں وہ بہت شور مچاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جناب یہ بڑے بڑے ذاکر اور یہ علماء بھی یہ سب جھوٹے مصائب پڑھتے ہیں، ایسا کہیں لکھے ہوئے نہیں ہیں. اب اس کے اندر دیکھیے مصائب اہل بیت کے بیان میں اس وقت ذاکر یا ذاکرہ جو ہے، ذاکرات کو عموماً یہ والا مسئلہ اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو ذاکر یا علماء حضرات ہوتے ہیں وہ ایک چیز کا استعمال کرتے ہیں جسے زبان حال کہا جاتا ہے. زبان حال، زبان حال خواتین کی مجالس کے اندر بھی ہوتا ہے. البتہ خواتین کے ساتھ ایک مجھے جو لگا کہ یہ مسئلہ اتنا زیادہ یوں نہیں ہوتا ہے کہ عام طور پر خواتین مرد علماء یا ذاکروں کے ذرا رٹے رٹائے طریقے سے مجلس پڑھتی ہیں، جو کہ ایک لحاظ سے اس میں ان کی ایک اچھی کوالٹی بن جاتی ہے، بجائے کہ مسائل کا صحیح طور پر ان کو ادراک نہ ہو اور وہ خود سے کوئی جعلی مصائب کریٹ کرنے لگیں. تو بہتر ہے کہ علماء کو کاپی کر لیں مصائب کے اندر تاکہ یہ والا مسئلہ نہ رہے. تو خواتین کی مجلسوں میں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ذرا سیفلی ہو جاتی ہے، سوائے اس کے کہ وہ خواتین کہ جو کہ بے سروپا خود سے ہی مصائب کریٹ کر کے پڑھتی ہوں. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ مرد ذاکروں میں پھر بھی یہ چیز ہوتی ہے. ایک دفعہ بہت پہلے میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ پنجاب سے ایک ذاکر ایک دفعہ یہاں پر کسی گھر مجلس پڑھنے کے لیے آئے تھے. البتہ وہ کوئی بہت زیادہ معروف ذاکر تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال وہ جس گھر میں پہنچے تھے بطور مہمان تو وہاں پہ بھی خاتون ذاکرہ تھیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، فلاں فلاں مجھے مجلس پڑھنی ہے، ذرا اس کے مصائب مجھے لکھوا دیں. تو انہوں نے جو اوٹ پٹانگ اور جو مصائب ان کو لکھوائے، میں ان میں الفاظ بھی نہیں دہرا سکتا کہ حضرت فاطمہ کبریٰ نے سیندور لیا اور اسے مانگ کے اندر بھرا اور پتہ نہیں کیا کیا اس ٹائپ کی چیزیں. تو انہوں نے کہا یہ مصائب آپ نے کس کتاب سے لی ہیں؟ اس نے کہا لوگ کتاب کی کیا ضرورت ہے، یہ تو میں نے خود ویژوالائز کرتا ہوں کہ کیا ہوا ہوگا اس زمانے میں، بس اس کو اپنے الفاظ کے اندر بیان کر دیتا ہوں. یعنی ایک چیز غلط نسبت دے کے خود سے کریٹ کرنا. تو خواتین میں الحمدللہ یہ فی الحال اتنا زیادہ نہیں ہے یہ والا مسئلہ، کچھ حد تک مرد ذاکروں کے اندر یہ ہے. تو اصلاً اس کو لسان الحال یا زبان حال کہا جاتا ہے. زبان حال یا لسان الحال یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ چاہے بعین ہی وہ الفاظ نہ بھی ہوں، یعنی ایک لحاظ سے جو مصائب کے الفاظ ہیں انہیں زبان حال کے طور پر کریٹ بھی کیا جا سکتا ہے فقہی اعتبار سے. یعنی ابھی میں اس کی مثالیں دوں گا تو آپ کو واضح ہو جائے گا، کیونکہ آپ میں سے ہر ایک نے، کیونکہ ظاہر ہے ذاکرہ ٹریننگ پروگرام ہو رہا ہے تو اس کے اندر یہ چیز آئے گی. تو اس کو لسان الحال عربی میں کہا جاتا ہے یا زبان حال کہا جاتا ہے. یہ عام طور پر بھی دیکھا جائے تو زندگی میں ہمارے بہت مستعمل ہوتا ہے، اور روایات کے اندر بھی آیا ہے کہ مثلا فلاں چیز امام نے سنی تو امام غصے سے انگارہ بن گئے. اب دیکھا جائے تو کوئی کہے گا کہ جناب یہ تو آپ نے جھوٹ بول دیا، یہ انگارہ تو وہ آگ والی چیز ہوتی ہے. مثلا روایت میں شبہ المحزب، امام گویا غصے سے انگارہ بن گئے. تو اب یہاں پر یہ جو ہے یہ زبان حال ہے، یعنی جس طرح غیظ و غضب کی کیفیت ہوتی ہے اس کو اپنے الفاظ کے اندر ہم نے بیان کیا. تو یہ عمومی زندگی میں بھی ہوتا ہے. یہ شاعری کے اندر بھی ہوتا ہے، جس وقت انسان شعر کہہ رہا ہوتا ہے، نوحے ہیں، قصیدے ہیں، مرثیے ہیں،
اور یا فضائل کی کوئی منقبتیں ہیں تو اس کے اندر بھی ہوتا ہے، اور یہ نثر میں بھی ہوتا ہے جس وقت آپ مجالس اور مصائب پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ اب زبان حال کی تعریف کیا ہے، کسے ہم کہیں گے زبان حال؟ اس کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ ظاہری حالت یا ظاہری صورت جس میں کہے بغیر ہی اندر کا حال پتہ چل جائے، یعنی اس وقت ایسی حالت تھی کہ گویا وہ یہ کہہ رہے تھے۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ اپنی کسی وقت بہت پریشانی کا حال بیان کریں تو آپ کہتی ہیں کہ ارے اس وقت تو میری بڑی عجیب حالت تھی، گویا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، گویا آسمان سر سے سرک گیا تھا۔ اب یہ جتنے بھی الفاظ آپ بیان کر رہی ہیں اپنی حالت کو بیان کرنے کے لیے بیان کر رہی ہیں، نہ تو زمین سرکی ہے نیچے سے اور نہ ہی آسمان ہٹا ہے، لیکن یہ مختلف طریقے ہیں کسی بھی اہم بات کو بیان کرنے کے۔ کوئی بھی ایسے جذباتی یا کوئی دکھ کی یا خوشی کی بات ہوتی ہے تو اس وقت آپ یہ کہتی ہیں، یعنی ظاہری حالت یا ظاہری صورت جس میں کہے بغیر ہی اندر کا حال پتہ چل جائے، اس کو زبان حال کہا جاتا ہے۔ مثلا کوئی آپ کہتی ہیں میں نے اس فلاں شخص کو دیکھا، وہ تو بہت ہی تباہ حال تھا۔ اب دیکھا جائے تو بظاہر اس نے بالکل صحیح کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، نہ کچھ ہے، لیکن وہ پریشانی میں گویا آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ جتنے بھی آپ الفاظ استعمال کریں گی اسے لسان الحال یا زبان حال کہا جائے گا۔ مثلا اشعار میں بھی آتا ہے کہ زبان حال سے یہ لکھنؤ کی خاک کہتی ہے، مٹایا گردش افلاک نے جاہو حشم میرا۔ یعنی زبان حال سے مثلا ورنہ لکھنؤ کی خاک کسی سے بولتی تو نہیں، تو یہ کیا ہے، یہ زبان حال بتائی جا رہا ہے کہ ایک زمانہ ایسا مثلا لکھنؤ کے اوپر آیا کہ جس میں وہ پہلے جیسا اس کی کیفیت نہیں رہی تھی اس شہر کی، اور مختلف حوالوں سے اس کے اندر ایک انحطاط آ گیا تھا۔ تو اب یہ جو ہے اشعار کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، یا مثلا یہ استعمال ہوتا ہے مصائب میں کہ 11 محرم کو جب مثلا تمام اسیران کے سوار ہونے کی باری آئی تو حضرت زینب جب اونٹ پر سوار ہونے لگیں تو آپ نے فرمایا عباس کاش تم ہوتے تو مجھے سوار کراتے۔ اب کسی بھی روایت کے اندر یہ جملہ نہیں ہے کہ حضرت زینب نے یہ ایسا کہا ہو، لیکن اس یہاں پر عام طور پر جو خطبہ اور ذاکرین حضرات ہیں وہ زبان حال کے طور پر یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ گویا حضرت زینب کی حالت یہ تھی کہ گویا اپنی حالت سے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ عباس آج تم ہوتے تو مجھے سوار کراتے۔ تو یہ زبان حال ہے، یعنی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ لکھا ہوا دکھائیے ہمیں کس جگہ کے اوپر ہے، تو ابھی البتہ یہ ایسا نہیں کہ لسان حال یا زبان حال کے طور پر آپ ہر جھوٹی بات کو ان سے منسوب کر دیں، اس کے کچھ خاص شرائط ہیں، طریقے ہیں، ابھی ہم آگے چل کر وہ ذکر کریں گے کہ علماء نے کیا شرائط بتائی ہیں اس کی۔ تو بہرحال جب سوار ہونے کی باری آئی تو گویا ان کی حالت یہ تھی، ورنہ مدینے سے جس طریقے سے چلی تھیں کتنی شان و شوکت کے ساتھ، وہ ان کو یاد آ گیا، گویا کہ وہ اپنی حالت سے یہ کہہ رہی تھی عباس تم ہوتے تو مجھے سوار کراتے۔ تو اس میں الفاظ کو نہیں پکڑا جائے گا بلکہ زبان حال کا استعمال ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے مثلا جس وقت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، درود بھیجیے محمد وعلی محمد وعلی محمد۔ تو آپ نے کتنے خطبہ سے سنا ہوگا، کتنے ذاکرین سے سنا ہوگا، کتنے اشعار میں یہ پڑھا ہوگا کہ ذوالجناح نے آ کر یہ کہا۔ اب ذوالجناح تو ظاہر ہے کسی سے کچھ کہتا تو نہیں، ایسا تو نہیں کہ ذوالجناح نے کوئی بڑی فصیح عربی کے اندر وہاں پر آ کر گفتگو کی ہو، یعنی اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ ذوالجناح نے یہ کہا، مثلا کتنے اشعار کے اندر بھی آتا ہے کہ ذوالجناح نے آ کر یہ بات کہی، تو یہاں پر اس کے کہ مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی حالت یہ تھی کہ گویا ذوالجناح یہ کہہ رہا تھا کہ مجھ پر سے تبرکات کو ہٹا لو اور میرا آقا جو ہے جنگ میں مارا گیا ہے، اور اس طرح سے کر کے جتنے بھی آپ الفاظ اس طرح سے استعمال کرتی ہیں یہ زبان حال کے طور پر ہوتے ہیں۔ تو یا اس طریقے سے کہ جس وقت سیدانیوں نے دیکھ لیا تھا خاندان اہل بیت میں خواتین نے کہ ذوالجناح اکیلا واپس آیا ہے اور اس کے شہ سوار امام حسین علیہ السلام نہیں ہیں، تو پھر اس کے اوپر پورے جو ہے وہ مصائب پڑے جاتے ہیں کہ ذوالجناح نے آ کر یہ کہا۔ تو اس میں کئی طریقے ہو سکتے ہیں، مثلا اگر کوئی شخص یہ بھی کہے کہ ذوالجناح نے کہا تو یہ بھی بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ زبان حال ہے، کیونکہ عام ذوالجناح کوئی بولتا نہیں ہے کہ وہ عربی زبان کے اندر جو ہے وہ گفتگو کرے، تو یہ زبان حال ہوتی ہے۔ یا کچھ علماء اس طرح سے بھی پڑھتے ہیں کہ ذوالجناح نے گویا زبان بے زبانی سے یہ کہا،
یہ زیادہ ذرا ویسا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر صراحت آ جاتی ہے اور ایک اشارہ آ جاتا ہے کہ ذوالجناح بول تو نہیں سکتا، لیکن زبان بے زبانی، اسی کو لسان الحال کہا جاتا ہے، اسی کو زبان حال کہا جاتا ہے کہ گویا وہ یہ کہہ رہا تھا۔ یا مثلا کچھ اشعار ہیں، جیسے مثلا یہ کون سی مستور ہے، کیا مانگ رہی ہے، اور صاحب غیرت سے ردا مانگ رہی ہے، اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے، پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے، افسردہ ہیں افلاک سیاہ پوش زمیں ہے، جبریل ذرا دیکھیے زینب تو نہیں ہے۔ اب یہاں پر کیا اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے؟ اب کہ حضرت زینب نے وہاں پر یہ تو نہیں کہیں کہا تھا کہ مجھے اسلام کی خدمت کا صلہ دو، اور پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے کہ بہنیں یہی والے الفاظ، البتہ اس سے ملتے جلتے الفاظ کچھ کہے گئے ہیں، وہ بھی البتہ 11 محرم کو نہیں لیکن بعد کے جو مصائب ہیں اس کے اندر پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ الفاظ آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی زبان حال استعمال ہوئی، کیونکہ اب اکثر بہت سے ذرا خشک ٹائپ کے افراد ہیں جن کو شعری ذوق نہیں ہے، نثر کا ذوق نہیں ہے، یا مصائب کی ان باریکیوں سے واقف نہیں ہے، اس کے اوپر اتنا زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر اس بات کی بھرمار ہے کہ یہ ذاکرین کو، یہ علماء کو کیا ہو گیا ہے، ذاکرین کو کیا ہو گیا ہے، اور بڑے بڑے مشہور اور نامور ذاکرین، یعنی کیونکہ یہ والا مسئلہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹے مصائب پڑھتے ہیں لوگ۔ البتہ ان علماء کو اور ان سے الگ کرنا چاہیے۔ بعض ذاکرین کو تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پیمانوں پہ پورا نہیں اترتے، لسان الحال، اور وہ خود سے الفاظ بھی بنا لیتے ہیں، تو وہ والی چیز تو خیر غلط ہے، لیکن یہ کہ علماء وغیرہ جو پڑھتے ہیں اس میں زبان حال کا استعمال ہوتا ہے اور اس میں کوئی حرام پہلو یا چیز نہیں ہوتی ہے، البتہ وہ شرطیں ہوں جو ابھی آگے چل کر آئیں گی۔ یا مثلا آپ دیکھتی ہیں کہ وہ عزت لکھنوی کا وہ کہ اب آئے ہو بابا، تو اب کیا ہے کہ اب آئے ہو بابا، اب وہ جتنی بھی شاعری کہی جا رہی ہے اس میں حضرت زینب وہ تمام الفاظ انہوں نے کہے نہیں ہیں کہ حضرت زہرا کا بھرا گھر جو ہے وہ لٹ گیا، اور یہ جتنی بھی اس قسم کے جو الفاظ اس کے اندر استعمال ہوئے وہ پورے کا پورا وہ زبان حال ہے کہ جو کہ اس شاعری کے اندر جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ تو ذوالجناح نے آ کر یہ کہا، یہ حضرت زینب نے یہ باتیں کہیں، یہ سب زبان حال کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یا مثلا مقاتل کے اندر وہ جو بھی مصائب پڑھے جاتے ہیں، عرب دنیا میں خاص طور پر شیخ عبدالزہرا الکعبی، ان کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ آپ اگر کربلا ٹی وی لگائیں اور عاشورہ کے روز آپ دیکھیں کہ ایک خاص مصائب جو ہیں ایک کتاب سے پڑھے جاتے ہیں، وہ وہی ہیں کہ ان بڑے بڑے علماء اور مراجع شیخ عبدالزہرا الکعبی کے ہی مقتل جو ہے وہ ابھی تک پڑھتے ہیں، اور علماء اور مراجع کے سامنے پڑھا جاتا ہے اور وہ بیٹھ کر سنا کرتے تھے۔ اب اس کے اندر بھی مثلا آپ نے اکثر ذاکروں کے حوالے سے یہ بات سنی ہوگی کہ مثلا حضرت عباس نے مشق کو جب اس کے اوپر تیر لگا تو حضرت عباس نے مشق سے کہا کہ اے مشق میری عزت تو رکھ لینا، میں ننھے اصغر سے وعدہ کر کے آیا ہوں، چاہے چند قطراتی صحیح میں اس کی پیاس کو آ کر بجھاؤں گا۔ اب یہ جتنے بھی الفاظ یہ کہے جاتے ہیں، اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو حضرت عباس کے الفاظ مقاتل میں اس انداز سے نہیں ملتے ہیں جو مقتل کی معتبر کتابیں، یعنی اس وقت حضرت عباس کے یعنی جو حالت یہ تھی، ورنہ ظاہر ہے کہ مشق سے خطاب کر کے وہ کہہ رہے ہیں حضرت عباس، مشق سے خطاب کر کے۔ اب ظاہر ہے مشق سے تو اس انداز سے کسی بے جان چیز سے عام طور پر آدمی اتنا لمبا خطاب نہیں کرتا ہے، یعنی ان کی حالت یہ تھی کہ میں اصغر سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ اب یہ جتنے بھی الفاظ ہیں حضرت عباس نے کہے نہیں، لیکن یعنی یہ زبان حال سے گویا حضرت عباس یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے چھوٹے بچوں کی پیاس بجھانا۔ اب اس میں جتنے بھی الفاظ آپ اس طرح سے ایڈ کریں گی کہ لسان حال کے طور پر ہوں گے، اور لوگوں کو بھی ایک کنایا اس کے اندر ملے گا، یا مثلا ان کو ایک تاثر ہوگا کہ یہ بے عین ہی ویسے الفاظ حضرت عباس کے نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کی حالت اور کے طور پر ہے کہ چھوٹے بچوں کے حوالے سے ننھے اصغر سے میں وعدہ کر کے آیا ہوں، میں ننھی سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، چند قطرات کیوں نہ صحیح تیرے اندر باقی رہ جانے چاہیے، ورنہ مجھے بڑی شرمندگی ہوگا۔ اب جتنے بھی اس طرح کے الفاظ ہیں زبان حال ہیں، اس کو لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ کیا جھوٹ بیان ہو رہا ہے، یہ تو الفاظ اس طرح سے ہمیں کسی مقتل میں ملتے نہیں ہیں مثلا، تو یہ سب چیزیں۔ تو زبان حال جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ کے دیکھیے ایک تو لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید جھوٹ یقیناً جھوٹ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے،
لیکن کیا ہے کہ اس کے کچھ مستثنیات ہیں، کچھ ایکسیپشنز ہیں اس میں. یہاں پر ایک جھوٹ کے موضوع پر بھی ایک طویل کلاس ہو چکی ہے، جس کے اندر 12 سے 14 مقامات کے جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. یعنی اس کے اندر بہت سارے ہیں کہ مثلا مجاز ہے، مجاز کہتے ہیں مثلا کسی بہادر شخص کو شیر کہہ دینا. اب دیکھا جائے تو یہ تو جھوٹ بولا ہے، شیر کہاں ہے، یہ تو انسان ہے. مثلا مثال کے اندر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، البتہ اس میں بھی کچھ شرائط ہیں. زبان حال ہے، اسی کے اندر یہ چیز بھی بیان ہوئی تھی، زبان حال کے اندر بھی وہ چیز جھوٹ نہیں ہوتی. یعنی گویا حالت یہ تھی کہ گویا وہ یہ کہہ رہے تھے. تو زبان حال ہرگز بھی جھوٹ نہیں ہے، یا بالفرض اگر آپ جھوٹ کہیں بھی اس کو تب بھی یہ مستثنیات ہیں اور یہ حرام کی حد تک یہ بات نہیں پہنچتی. آیت اللہ سیستانی سے بھی جب یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ مصائب کے اندر جو یہ زبان حال کے طور پر جو چیز پڑھی جاتی ہے تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ لسان الحال لا باس بہ. لسان الحال یعنی زبان حال کے طور پر کسی چیز کا بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی مصائب میں آغا سیستانی بھی اس بات کی اجازت دیتے ہیں. اچھا، آیت اللہ خوئی یہ فرماتے تھے کہ معصوم کی طرف براہ راست نسبت نہ دیں. مثلا یہ نہ کہیں کہ امام حسین نے یہ ارشاد فرمایا کہ، مثلا بالکل صراحتاً آپ یہ کہیں اور پھر اس کے بعد آپ زبان حال والے الفاظ ڈال دیں. نہیں، یہ نہیں چلے گا. اس سے تو لوگوں کو پورا یہ تاثر ملے گا کہ امام حسین نے باقاعدہ یہ فلاں جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جبکہ وہ بات ارشاد نہیں فرمائی ہے انہوں نے. تو وہ اچھا، یہ والی جو شرطیں ابھی میں بہت سارے علماء نے اس کی الگ الگ شرطیں بیان کی ہیں، ساروں کو جب ہم کمپائل کریں گے تقریباً سبھی علماء یہ بات کہتے ہیں. یعنی معصوم کی طرف براہ راست نسبت نہ دیں. صراحت بالکل واضح طور پر آپ کہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا. اور بعض تو میں نے یہاں تک بھی دیکھے ہیں کہ کچھ پورے ظاہر ہے انہی چیز جو ان کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں اسے کہیں سے انہوں نے عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے پورے وہ، جبکہ وہ کسی بھی جگہ ان الفاظ کے ساتھ نہیں پائے گئے. اس طرح سے بھی لوگوں نے کریٹ کرتے ہیں. اچھا، اب حاضرین نہیں سوچتے ہیں کہ اب عربی میں بھی یہ شخص بول رہا ہے تو یقیناً امام حسین نے چیز ارشاد فرمائی ہوگی. نہیں. تو معصوم کی طرف براہ راست نسبت نہ دی جائے. براہ راست یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ زبان حال ہونی چاہیے، زبان قال نہیں ہونی چاہیے کہ امام نے ایسا فرمایا. یعنی یا تو فرمایا یا امام گویا یہ کہہ رہے تھے، میرا دل کہتا ہے کہ امام کی اس وقت یہ کیفیت ہوگی، میرا دل یہ کہتا ہے کہ امام نے یہ کہا ہوگا. اس طرح سے اجازت ہے. اس میں کیا ہوگا وہ کہ آپ نے براہ راست امام سے نسبت نہیں دی. تو یعنی یہ کیا ہوا، زبان حال ہے، زبان قال نہیں ہے. زبان قال کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا، امام نے ارشاد فرمایا، اور پھر آپ وہ پورے الفاظ نقل کریں جبکہ وہ امام نے کہے ہی نہ ہو. اور بعد میں کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے میں نے تو زبان حال کے طور پہ کہا تھا. جی نہیں، زبان حال نہیں ہے، یہ زبان قال بن گئی ہے. تو یہ جائز نہیں ہوگا. تو آغا خوئی بھی یہ فرماتے تھے کہ معصوم کی طرف براہ راست نسبت نہ دی جائے. اور دیکھا جائے تو یہی آغا سیستانی بھی فرماتے ہیں. لیکن انہوں نے اوورآل جہاں تک صرف لسان حال کی بات ہے انہوں نے کہا لا باس بہ، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، بالکل کیا جا سکتا ہے. اچھا، آیت اللہ تقی مدرسی، آیت اللہ تقی مدرسی اور آیت اللہ شبیری زنجانی، جب ان سے بھی یہی والا سوال پوچھا گیا تو ان دونوں مراجع نے ایک اور بات بھی کہی جو سبھی مانتے ہیں کہ وہ جو لسان حال آپ بیان کریں گی وہ معصوم کی حرمت و شان کے منافی نہیں ہونی چاہیے. معصوم کی حرمت اور شان کے منافی. اچھا، بہت سی چیزیں بھی اور میں آپ کی خدمت میں بیان کروں. بہت سے لوگوں نے خود سے ایزیوم کر لیا کہ یہ چیز امام کی حرمت اور شان کے منافی ہے. بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی امام حسین جو یہ حضرت علی اصغر کو لے کر گئے تھے میدان میں اور کہا تھا کہ کم سے کم اس بچے کو ہی آپ تم لوگ پانی پلا دو، تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ امام کی شان کے بڑا خلاف ہے کہ امام جا کر گویا ان سے اس انداز سے جو ہے وہ بچے کو لے کر جائیں. امام کی تو تذلیل ہے اس کے اندر اور یہ ممکن ہی نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں. اتمام حجت کے طور پر یعنی امام لے کر گئے ہیں کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ لوگ مسلمان تو تھے ہی نہیں، لیکن کم سے کم یہ ثابت کرنے کے لیے یہ لوگ انسان بھی نہیں تھے. ایک بچے، اتنا 3 دن کا پیاسا بچہ، اس تک کو پانی کا ایک قطرہ دینے کو تیار نہیں تھے. تو چیزیں اتمام حجت بھی ہوتی ہیں. خدا نہ خواستہ یہ امام کی حرمت و شان کے خلاف نہیں تھا. اسی طرح سے خود سے لوگوں نے بہت سی چیزیں ایزیوم کر کے انکار کیا کہ یہ بھی امام کی حرمت اور شان کے خلاف ہے، یہ بھی امام کی حرمت اور شان کے خلاف ہے، لیکن اصلاً وہ چیزیں اوریجنل تھیں اور وہ چیز واقعات پیش آئے.
تو بہرحال لیکن کچھ ایسی چیزیں کہ جس میں واقعی امام کی حرمت اور شان، اب آپ خود دیکھیے گا لوگ کس انداز سے، یعنی لسان حال اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو برا لگے، یہ تو امام کی شان کے مطابق نہیں ہے والی بات جو لسان حال کے اندر آپ پیش کر رہی ہیں، تو اس طرح سے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے آیت اللہ سعید الحکیم یہ بات فرماتے تھے کہ صراحتاً یا ضمناً بتایا جائے کہ یہ لسان حال ہے، یا تو صراحت کے ساتھ ہو۔ صراحت کیا ہے؟ مثلا یہی کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ امام نے یہ کہا ہوگا، تو اس میں تو خود ہی صراحت آ گئی کہ امام نے نہیں کہا، آپ کا دل کہہ رہا ہے مثلا۔ یا ضمناً بتایا جائے، یعنی لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ اصلاً امام نے کہا نہیں تھا یہ، بلکہ یہ آپ الفاظ کا سہارا لے کے اس وقت کی کیفیت بتا رہے ہیں۔ یعنی یا تو صراحتاً یا ضمناً بتایا جائے کہ یہ لسان حال ہے، یعنی یہ کیفیت آپ بتا رہی ہیں، اصلاً یہ اس طرح سے تھا نہیں۔ تو یہ اگر دیکھا جائے تو سارے علماء کا جو یہ نتیجہ جو ہے اس انداز سے نکلے گا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ معصوم کی شان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، صراحتاً یا ضمناً جو ہے یہ چیز بتائی جائے کہ لسان حال ہے۔ اور یہ تمام شرطیں جو بھی آپ نے اس طرح سے سنی۔ اچھا، آیت اللہ شیخ جواد تبریزی انہوں نے ایک بات اور اس میں ایڈ کی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ لسان حال کے اندر جو بھی آپ تعبیر استعمال کریں وہ متعارف بھی ہونی چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں میں وہ متعارف ہی نہیں، آپ نے کوئی اپنے طور پہ ہی خود ایزیوم کر لیا کہ یہ لسان حال کے طور پہ میں بیان کر رہی ہوں، جبکہ لوگوں میں یہ چیز لسان حال، لوگ اس کو اوریجنل بات سمجھ رہے ہوں، لسان حال نہ سمجھ رہے ہوں، یعنی لوگوں میں وہ چیز متعارف ہونی چاہیے کہ ہاں اس کیفیت کے اندر یہ ایسی چیزیں سب ہو سکتی ہیں۔ یعنی جب آدمی بہت غم کی کیفیت میں ہوتا ہے تو ہاں یہ سب چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس غم کی کیفیت کے اندر کا کچھ چیزیں آپ ایسی خود سے ایجاد کر کے لے آئیں کہ جو کہ معاشرے میں غم کی کیفیت کے طور پر نہیں ہوتی ہیں، تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ تمام اس طرح کی ضمنی کچھ شرطیں تھیں، اور رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی بھی لسان الحال کی اجازت دیتے ہیں زبان حال کے طور پر مسائل میں بیان کرنے کی، البتہ یہ چیزیں خود سے سیکھنی چاہیے۔ لیکن یہ اس وجہ سے آپ لوگوں کے لحاظ سے ایک بات ذرا اچھی ہے کہ یا تو آپ لوگ علماء کی لکھی ہوئی کتابوں سے مصائب اتارتی ہوں گی یا علماء ہی کے کاپی کر کے اس کو پڑھتی ہوں گی، تو اس کے اندر پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو اطمینان ہوگا کہ جب میں اتنے بڑے عالم کی پڑھ رہی ہوں تو انہوں نے یقیناً اس کی تحقیق کر لی ہوگی اور ان باتوں کا خیال کیا ہوگا۔ اچھا، صرف یہ ابھی کا ہی مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو آپ نے سب میں نے موجودہ مراجع کی مثالیں دی، آیت اللہ حسین بروجردی کے جو استفتاءات ہیں اس میں بھی انہوں نے جو گزر گئے ہیں علماء وہ بھی سب اس بات کے قائل تھے ظاہر ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ البتہ یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ جو آج کل فلمیں بھی آ گئی ہیں مثلا یوسف پیغمبر پہ یا اور جو آ گئی ہیں مثلا مختار وغیرہ پہ، ابھی میں اس پہ بھی آؤں گا، تو اس کی بھی چیزیں کہتے ہیں کہ دیکھیے ایسا انہوں نے کیوں الفاظ استعمال کیے تھے حضرت یوسف نے۔ ارے بھائی یہ جو یہ فلم ہے، یہ نہیں، یہ اگر اس میں دیکھا جائے تو اس میں 95% سے بھی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ خود سے کہانی بنا کے ڈالی گئی۔ ٹھیک ہے، اوورال تھیم وہی ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں اس کے اندر ہر چیز بالکل صحیح ہو، کیونکہ بہت ساری بعض چیزیں بڑی کنٹروورشل بھی ہیں، مثلا زلیخا یا زلیخا کی جوانی کا واپس آنا، یہ خود بھی کوئی ویسی چیز نہیں ہے مسلمہ بات، اس پہ بھی علماء نے اس پہ اعتراض کیے ہیں۔ پھر حضرت یوسف کی زلیخا سے شادی، یہ بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ اکثر علماء نے اس کا انکار ہی کیا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا، کوئی انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف نے یہ الفاظ کیوں کہے تھے، بھائی وہ الفاظ نہیں تھے، وہ بس ایک کہانی کا ایک جو بھی فلم ظاہرہ بنائی گئی ہے اس میں وہ الفاظ کہ وہ چھوٹے تھے تو کیا الفاظ استعمال کر رہے تھے، حضرت یعقوب نے کیا کہا، وہ ساری ایک ڈرامٹائز اور فلمی ہے، ورنہ آپ کہیں گے تو یہ تو سب جھوٹ باندھ دیا، یعنی انبیاء کے اوپر جھوٹ ہے، یعقوب بھی نبی تھے، یوسف بھی نبی تھے، ایک نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت تو نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ فلم ہے۔ یہ پھر میں بار بار کہوں، اس میں 95, 96, 97, 98 یا 99% فلم ہی کی باتیں، یہ الفاظ کہیں اس طرح سے نہیں۔ ہاں البتہ کہیں کہیں جہاں جہاں جیسے قرآنی آیات وہی لے کر فرشتہ نازل ہوا، وہ اس کے اندر چیز آ رہی ہے، یا اوورآل تھیم جو ہے وہ بہرحال اس کے اندر ٹھیک ہے، وہ علماء کی زیر نگرانی، لیکن باقی چیزیں اس میں زبان حال اور کہانی اور اس کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ اصلاً نہیں۔
لیکن وہی والی بات میں کہوں کہ لوگ مختار یا فلمیں وغیرہ دیکھ کے کہ اس کے اندر سوچتے ہیں کہ ہر چیز جو اس کے اندر بیان ہوئی ہے بالکل بے عین ہی ویسے ہی چیز ہوگی، ویسے ہی سب کتابوں میں لکھی گئی ہوگی. اوورال تھیم ضرور وہی ہے، لیکن اس میں ہر چیز، اس میں بہت سی کنٹروورشل چیزیں بھی ہیں جو تاریخ کے اندر ثابت نہیں ہیں، کچھ ضعیف بھی ہیں تو وہ بھی انہوں نے اس کے اندر چیزیں شامل کر دی ہیں، اور باقی سب کچھ ایک ڈرامے اور فلم کی ریکوائرمنٹ کے طور پر ہے. تو یہ میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر بھی آ جائے گا کہ یہ الفاظ تو نہیں ہیں جو کہ کہے گئے تھے، تو پھر یہ کہاں سے چیز بیان ہو گئی؟ تو لسان الحال اور اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. البتہ دیکھیے بعض واقعات حقیقت ہیں، یہ زبان حال نہیں. جیسے مثلا کہا جاتا ہے کہ یہ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی تھی تو علامہ ابن حجر مکی نے بھی صواعق محرقہ کے اندر لکھا ہے کہ جس روز امام حسین کا قتل رونما ہوا اس دن ملک شام میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے جوش مارتا ہوا خون نکلتا تھا، یہاں تک کہ پورا آسمان سرخ ہو گیا اور ستارے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور ساری دیواروں سے بھی تازہ خون جوش مارنے لگا. اچھا، اس میں بھی بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں جناب یہ تو نا زبان حال کے طور پر ہے کہ گویا آسمان سرخ ہو گیا اور گویا جو ہے یہ ہوا. گویا نہیں ہے یہ، یعنی حقیقتاً یہ چیز پیش آئی تھی، یہ لسان حال نہیں. اسی طریقے سے اہل سنت کے مفتی اعظم قسطنطنیہ شیخ سلیمان حنفی قندوزی، انہوں نے کہا کہ بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا. اور اسی طریقے سے اور علماء نے نور الابصار میں مثلا لکھا ہے علامہ شولنجی نے کہ جب امام حسین کو قتل کیا گیا تو سارے آسمان پر لالی چھا گئی اور سورج کو گہن لگ گیا، یہاں تک کہ دن یعنی بھری دوپہر میں ستارے نظر آنے لگے. اور ایک روایت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آسمان پر سرخی اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی، اس کے بعد سے شروع ہوئی ہے. اسی طریقے سے حافظ ابو نعیم سے منقول ہے کہ جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو آپ کے غم میں آسمان سے خون کی بارش ہوئی، چنانچہ ہم نے صبح کی تو تمام گڑھے اور کنویں خون سے بھرے ہوئے دیکھے. تو یہ زبان حال نہیں ہے، یہ تو واقعتاً یہ چیزیں پیش آئی ہیں، کیونکہ ان باتوں کا بھی اب انکار کیا جانے لگا ہے اور ہماری صفوں سے انکار ہونے لگا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ تو بس ایک زبان حال کے طور پر چیز بیان ہوئی، ورنہ آسمان سے خون کی بارش اور کنوؤں میں کا جو ہے خون سے بھر جانا اور یہ سب کچھ سرخ اور سیاہ آندھیاں آنا یہ ویسے ہی جو ہے لسان حال کے طور پر چیزیں بیان ہوئی. نہیں، یہ لسان حال نہیں ہے، یہ اوریجنل باتیں ہیں، ان کا انکار نہیں ہونا چاہیے. اچھا دیکھیے، تسبیح موجودات، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. اچھا، اب یہ تسبیح مثلا یہ لیپ ٹاپ بھی اس وقت تسبیح کر رہا ہے اور یہ آپ کے پنکھے بھی تسبیح کر رہے ہیں اور اے سی بھی تسبیح کر رہے ہیں اور یہ میز بھی تسبیح کر رہی ہے اور آپ کا قلم بھی تسبیح کر رہا ہے، آپ کا لباس بھی تسبیح کر رہا ہے. روایات کے اندر ملتا ہے کہ گندا لباس یہ اللہ کی تسبیح نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب ہے جب وہ صفائی کی حالت میں ہوتا ہے تو تسبیح کرتا ہے. اچھا، اب یہ بحث ہے کہ یہ تسبیح جو ہے یہ زبان حال سے ہوتی ہے یا زبان قال سے ہوتی ہے. زبان حال ایک تو یہ کہ خود اپنی خلقت میں ہی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ان چیزوں سے کو کیسا بنایا اور ان سے استفادہ ہو رہا ہے، یہ گویا خود اللہ ہی کی ایک طرف جو ہے ایک مبادرت اس کی ہوتی ہے. یا یہ کہ باقاعدہ ان کے الفاظ بھی ہوتے ہیں تسبیح کے ان چیزوں کی، کیونکہ دیکھیے قرآن کی آیات کتنی زیادہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، کوئی چیز ایسی نہیں ہے زمین و آسمان میں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. اس کا مطلب ہے تمام جانور بھی تسبیح کر رہے ہیں. تو یہ زبان حال سے تسبیح کر رہے ہیں یا زبان قال سے تسبیح کر رہے ہیں؟ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، اس میں انہوں نے ایک طویل بحث کی ہے اس سلسلے میں اور کہا ہے حق یہ ہے کہ موجودات کی تسبیح ایک حقیقت ہے اور لفظ اور آواز کے ساتھ ہے، لیکن وہ آپ کو سنائی نہیں دیتی، یعنی اس میں لفظ بھی ہیں اور آواز بھی ہے. وہ لسان حال نہیں ہے کہ وہ اپنی حالت سے گویا تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، گویا وہ تسبیح کر رہے ہیں، گویا نہیں، واقعتاً وہ تسبیح کر رہے ہیں. اب دیکھیے بہت سی آوازیں، اب ظاہر ہے کہ جب جیسے ایک خاص جو ہے اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے ریکوائرمنٹ آواز کے لیے کہ کان سن سکے، اس سے اگر اوپر چلی جائے وہ فریکوینسی اور یا اس سے نیچے بھی ہو جائے تو بھی ہمارے کان کو سنائی نہیں دیتی. مثلا اگر چیونٹی جو زمین کے اوپر چل رہی ہے اس کی آواز کہاں آپ کو چلنے کی سنائی دیتی ہے، کیونکہ وہ آپ کی اس سے بہت کم چلی گئی. یا کوئی بہت ہی زیادہ ایسی آواز تو وہ بھی آپ کی پہنچ سے باہر ہو جاتی. تو یہ اصلاً ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس آواز کو سن سکیں. تو وہ علماء یا وہ افراد کے جن کی روحانیت بہت قوی ہوتی ہے وہ ان چیزوں کی آوازیں سن بھی سکتے ہیں. بہت سے علماء نے خود کہا کہ ہم نے
اپنے مدرسے میں، یعنی وہ علماء کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے نقل کیا ہے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ہم نے مدرسے کے باہر جو درخت لگے ہوں ان کی تسبیح کی آوازیں اپنے کانوں سے سنی. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یعنی اس کو یہ لسان حال نہیں ہے، یہ زبان قال ہے، یعنی یہ باقاعدہ وہ چیز لفظ بھی رکھتی ہے اور آواز بھی رکھتی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کو سنائی نہیں دے رہی. اچھا، بہت سی چیزیں دیکھیے وہ منسوب ہیں. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ شعر جو پڑھا جاتا ہے کہ اگر محمد کا دین، کہ امام حسین نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ اگر محمد کا دین میرے قتل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا تو اے خون آشام تلواروں آؤ اور مجھ پر آ کر حملہ کر دو. آیت اللہ صادق روحانی سے بھی پوچھا گیا کہ واقعی امام حسین کا یہ شعر تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مذکورہ شعر معروف شاعر شیخ محسن ابو الحب کا ہے اور یہ ان کے دیوان میں بھی لکھا ہوا ہے. زبان حال کے طور پر اسے امام حسین سے منسوب کیا جاتا ہے. زبان حال. علامہ طالب جوہری صاحب تقریباً ہر سال جو اشرا پڑھتے تھے اس کے اندر امام حسین سے نسبت دیکھ کر اس شعر کو پڑھتے تھے، یعنی نسبت اس معنی میں کہ لسان حال کے طور پر. لیکن امام حسین نے یہ کہا نہیں تھا یہ والا شعر، لیکن زبان حال کے طور پر منسوب کیا جاتا ہے ان سے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ آپ پڑھتی ہیں، سنتی ہیں، وہ بھی لسان حال کے زمرے میں آتی ہیں. یا مثلا وہ کہ شیو، جس پر نوحہ بھی بنا گیا ہے، شیو جب پینا پانی بھول نہ جانا مجھے مثلا. تو یہ بھی اس طور پر ثابت نہیں ہے محکم بنیادوں پہ کہ شعر امام نے کہا تھا، لیکن کچھ روایات ہیں جس میں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا سے یہ بات کہی جاتی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ میں نے اپنے بابا کو وقت شہادت یہ شعر کہتے سنا. تو بہرحال کچھ روایات کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے، لیکن علماء جب اس کی ویسی تحقیق کرتے ہیں تو مستحکم طور پر کہ شیعتی مہما شربتم معاذ بن فذکرونی، یہ والا شعر جو ہے امام نے یہ اس طور پر ثابت نہیں کہ باقاعدہ امام نے کہا تھا. لیکن ایک روایت میں بہرحال، اگرچہ روایت میں اس میں ابھی ہم آگے چل کر ذکر کریں گے کہ ذوف وغیرہ بھی اگر ہوتا ہے تب بھی اس کو پڑھنے کی اجازت ہے. اسی طریقے سے مثلا چھٹے امام سے ایک حدیث کے طور پر چیز منسوب کی جاتی ہے. جواد محدثی نے اس کو اپنی کتاب کے اندر بغیر کسی سند کے یا حوالے کے اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ لکھ دیا ہے. گفتار عاشورہ اور پیام عاشورہ کے اندر بھی یہ چھٹے امام سے منسوب کر کے کلو یوم عاشورہ و کلو ارض کربلا، ہر روز روز عاشورہ ہے، ہر زمین کربلا ہے. یہ جو ہے یہ تحقیق یہی ہے تمام علماء کی کہ یہ جملہ امام صادق کا نہیں ہے. البتہ بہت سے یعنی اس میں تعویلات کرتے ہوئے، اور اس کو امام خمینی نے بھی کسی جگہ پہ غالباً اس کو پیش کیا ہے، لیکن حدیث کے طور پر پیش نہیں کیا. کہا یہ جملہ بہت اچھا ہے، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان کی اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے وہ دیکھے کہ جیسے خود میدان کربلا میں وہ موجود ہے اور امام کی نصرت اس کو کرنا ہے، تو سوچے کہ جس زمانے میں ہوں اس میں امام کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. تو اس لحاظ سے ورنہ روز عاشور جیسا نہ کوئی دن ہے، نہ اس زمین جیسی کوئی اور زمین ہے، لیکن اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے کچھ علماء نے اس کی اس انداز سے تعویل کی ہے. لیکن اصلاً یہ کسی جگہ پایا نہیں جاتا کہ چھٹے امام نے جملے ارشاد فرمائے. اچھا، کیونکہ یہ امام حسن فرما گئے تھے کہ اے ابا عبداللہ، کوئی دن بھی آپ کے روز عاشور جیسا نہیں، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کوئی دن آپ کے جیسا نہیں ہے، تو پھر کیسے کوئی اور دن روز عاشور جیسا ہو سکتا ہے؟ تو اس انداز کا تو نہیں ہو سکتا، لیکن اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی گویا ہم اپنے آپ کو، ہم ہوتے تو ہم امام کی نصرت کرتے، تو ابھی بھی آپ امام زمانہ کے اس میں موجود ہیں نا زمانے میں، انہی کا بیٹا حکومت کر رہا ہے، تو آپ ان کی مدد کیجئے اس وقت. تو اس طور پر اس میں تعویلات کرتے ہوئے اس بات کو پیش کیا جا سکتا ہے. لیکن چھٹے امام نے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں کلو یوم عاشورہ و کلو ارض کربلا، یہ بیان کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، نہ اس طرح سے ممکن ہے. اچھا، ایک چیز اور بھی پیش کی جاتی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، بہت سے بعض ذاکرین بھی یہ کہتے ہیں کہ امام حسین جب گئے اور ان کا راستہ روکا گیا تھا
ابن زیاد کی فوجوں نے، تو امام نے کہا تھا مجھے سندھ جانے دو یا مجھے ہند جانے دو، آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے، آیت اللہ صادق روحانی سے پوچھا گیا، کچھ روایت میں بات بیان ہوئی کہ جب امام حسین نے زمانے کی نیرنگی ملاحظہ کی تو آپ نے اپنے دشمنوں سے کہا تھا کہ تم اپنی فوجیں ہٹا لو تاکہ میں کسی اور جگہ چلا جاؤں، کیا یہ روایت درست ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ روایت کسی معتبر ذریعے سے ثابت نہیں، اور اگر بالفرض محال ہم اسے مان بھی لیں تو امام کا مقصد یہ تھا کہ امام اپنے دشمنوں پر حجت تمام کرنے کے خواہش مند تھے۔ ان الفاظ سے آپ نے مخالفین پر حجت تمام کرتے ہوئے بتایا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم تو تمہاری دعوت پر عراق آئے ہیں۔ تو بہرحال یعنی اس کی پھر تعویل کی جائے گی۔ اول تو پہلے انہوں نے کہا کہ یہ بات کہیں پر بھی نہیں ہے کہ امام نے ایسا کہا۔ پھر اصل میں ابن قتیبہ جو کی کتاب المعارف ہے اس نے یہ بات لکھی ہے کہ امام حسین نے یزیدی افواج سے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو اور مجھے سندھ جانے دو، یا بعض لوگ پڑھتے ہیں اس کو کہ ہند کا اس میں تذکرہ ہوا، اور انڈیا کے صاحبان ایمان نے بہت سے نوحے بھی اس کے اوپر بنائے ہیں۔ تو کیا امام حسین کی بات مقصد اور مشن سے متصادم نہیں ہے کہ امام کو تو پتہ تھا، روایات کے اندر بھی بات آئی تھی کہ میں زمین کربلا پہ شہید کر دیا جاؤں گا، تو امام کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے سندھ جانے دو؟ تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے فرمایا کہ بعض تاریخی منابع میں عقبہ بن سمعان سے اس طرح نقل ہوا ہے کہ میں امام حسین کے ساتھ تھا اور ان کے ساتھ میں مدینے سے مکہ اور مکہ سے عراق گیا، اور ان کی شہادت تک میں ان سے جدا نہیں ہوا، یہاں تک کہ شہادت کے روز تک جو بھی آپ نے فرمایا وہ میں نے سنا ہے۔ جان لیجیے کہ خدا کی قسم امام حسین نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ بہت سے لوگ یہ لوگ کہتے ہیں، بعض ہمارے غیر شیعہ حضرات، نہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کسی دوسری جگہ جانے دو، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اللہ کی اس وسیع زمین میں چلا جاؤں اور دیکھوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو مشہور ہو گئی ہے اور اس کو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے یہ ہم نے ایک استفتاء کیا تھا آیت اللہ شیخ جواد فاضل لنکارانی سے، ان سے بھی یہ سوال پوچھا تھا، تو انہوں نے جواب میں یہ فرمایا کہ جو چیز صحیح ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہر کے لشکر سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا امام نے کہ امام کم سے کم 2 بار ہر کے لشکر سے مخاطب ہوئے اور مکہ واپس جانے کا اظہار کیا، اور فرمایا اگر میرے آنے پر تم لوگ راضی نہیں ہو تو میں واپس جاتا ہوں، یہ فرمایا اگر تم اطاعت نہیں کرنا چاہتے ہو اور جو خطوط تم لوگوں نے لکھے ہیں اس میں تمہارے گفتار و کردار میں فرق ہے تو میں اسی جگہ سے واپس جاتا ہوں۔ تو عمر سعد سے بھی فرمایا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، میں کسی وسیع زمین کی طرف چلے جاؤں، پھر دیکھا جائے گا کہ ان کا کام کہاں تک پہنچتا ہے۔ اور بعض تاریخی کتابوں میں جیسے طبری بلازری میں لکھا ہے کہ اس کے علاوہ باقی سب جھوٹ ہے، اور سب جھوٹ اس جھوٹے خط کی وجہ سے جسے عمر سعد نے ابن زیاد کے لیے لکھا تھا۔ یہ جملات جو کہ امام علیہ السلام سے نقل ہوئے ہیں، امام حسین کے ہدف امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کوئی منافات نہیں رکھتے۔ در حقیقت امام نے اتمام حجت کے لیے ہور یا عمر سعد کے لشکر والوں سے فرمایا تھا اگر تم کوفے جانے نہیں دیتے تو مجھے آزاد چھوڑ دو تاکہ میں کسی آزاد سرزمین کی طرف چلا جاؤں، پھر دیکھا جائے گا کہ لوگ اس حکومت کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یعنی وہ چیزیں بالکل جو چیزیں عام طور پر پڑھی جاتی ہیں اور اس کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے، سندھ جانے دو، ہند جانے دو، بہت ساری چیزیں جو منسوب ہیں وہ میں اس کے چند اشارے کرتا ہوا گزر رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں اس انداز سے نہیں ہیں کہ جس طریقے سے پیش کی جاتی ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ معتبر مقاتل سے چیزیں پڑھی جائیں، معتبر مقاتل، کوشش یہ کریں۔ اب ان سب کے تقریباً اردو ترجمے بھی ہو چکے ہیں، نفس المحموم شیخ عباس قمی کی، اس کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اور اللہوف سید ابن طاؤس کی، اور امام حسین کی حیات طیبہ پر جو مشتمل جلد بہار الانوار کی علامہ مجلسی کی، یہ بھی علماء نے تاکید کی ہے۔ اس کے علاوہ عبد الرزاق المقرم ہے، ان کی مقتل حسین، اس کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا ہے، مقتل مطہر آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی، اور یہ ساری کتابیں danishkada.com کے اوپر بہترین طریقے سے آپ کو ایک ہی جگہ پہ سارے مصائب کی معتبر کتابیں مل جائیں گی۔ البتہ کچھ اس کے اوپر نسبتاً کہا جائے لیکن پڑھا ان سے بھی جا سکتا ہے، لیکن کچھ اور بھی کتابیں ہیں جو کہ بہت زیادہ معتبر شمار نہیں ہوتی، جیسے الدمۃ الثاقبہ ہے اور لوائج الاحزان، ریاض الاحزان، اور بہت ساری ہیں، لیکن پڑھی ان سے بھی کتاب کے حوالے سے چیز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ معتبر اس میں شمار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آیت اللہ صادق روحانی نے ابصار العین فی انصار الحسین، اچھا اس میں بھی تھوڑی سی ایک بات اور بتا دوں
کہ کسی جگہ اگر کوئی ویب سائٹ پہ کوئی چیز لکھی ہوئی نظر آ جائے، اور خاص طور پہ ایرانی ویب سائٹ وغیرہ پہ، تو وہ کہ بس صرف یہ اوتھینٹک ہے، باقی یہ ان کتابوں ان اوتھینٹک کا بھی انہوں نے ایک لسٹ بنا کے دی ہوئی ہے. وہ بھی ضروری نہیں کہ ہر عالم اس کو مانتا ہو. مثلا بعض جگہوں پہ ابصار العین فی انصار الحسین جو کتاب ہے، جسے آیت اللہ صادق روحانی ریکمنڈ کر رہے ہیں، بہت سی جگہوں پہ اس کو غیر معتبر کتاب لکھا گیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے دوسری چیز جو ہے وہ ذخیرۃ الدارین جو ہے، اور فرسان الحیجہ. فرسان الحیجہ جو ہے وہ شیخ ذبیح اللہ محلاتی کی، یہ مجھے معلوم نہیں کہ اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے یا اردو ترجمہ نہیں ہوا ہے، لیکن باقی جو ہیں شاید ابصار العین کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ اگر حدیث کربلا کے نام سے اگر آپ علامہ طالب جوہری کی لے لیں تو یہ بھی اس لحاظ سے ایک معتبر کتاب ہے، اس سے بھی آپ مصائب کو جو ہے پڑھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ سعادت الدارین فی مقتل الحسین، علامہ شیخ محمود حسین صاحب قبلہ کی، یہ بھی مقاتل کے اعتبار سے ایک اچھی کتاب ہے، اس سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور بہت سی چیزوں کا انہوں نے انالیسس بھی اس میں کیا ہے. اچھا، کچھ ضروری نہیں کہ بس یہی ساری معتبر ہیں، اس کے علاوہ میں نے ابھی پوری لسٹ نہیں پیش کی، نہ اس کی ضرورت ہے، لیکن کم سے کم جو معاشرے میں ہیں. اچھا، جو غیر معتبر مقاتل ہیں، ان کی روایات بھی نقل کی جا سکتی ہیں کتاب کے حوالے سے. یعنی جو اگر آپ جو ذرا شوقین ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ وغیرہ پہ سرچ کرتے ہیں تو وہ ان کو وہ لکھا ہوا آتا ہے کہ تو غیر معتبر ہے، تو ان کی بھی وہ روایت جو کہ معتبر مقاتل میں موجود ہوں وہ اس میں کوٹ کی جا سکتی ہیں یا اس کتاب کے حوالے سے پڑھی جا سکتی ہیں. مثلا روضۃ الشہداء ملا واعظ کاشفی کی، اب آپ ان کی پڑھیں گے تو یہ بھی غیر معتبر مقاتل میں ایک لحاظ سے شمار ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اس میں دونوں چیزیں مکس کر دی گئی ہیں. لیکن بہت سے علماء نے بڑا سخت اسٹانس اس کتاب کے اوپر لیا ہے روضۃ الشہداء پہ. اچھا، اس میں بھی علماء نے کہا کہ اصلاً انہوں نے روضۃ الشہداء میں حتیٰ کہ زبان حال سے کہی گئی چیزیں وہ بھی شامل کر دی ہیں، یا علاقوں میں جو نسل در نسل جو سینہ بہ سینہ جو چیزیں چلی آ رہی ہیں نا، وہ بھی اس کے اندر نقل کر دی ہیں. تو جن علماء نے سخت سٹینڈ لیا ان میں مثلا شہید مرتضیٰ مطہری تھے، وہ روضۃ الشہداء کے بڑی مخالفت کرتے تھے، لیکن آیت اللہ صافی گلپائگانی سے پوچھا گیا تو انہوں نے سخت رویوں کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے جو ملا واعظ کاشفی ہیں ان کے اوپر ہم تہمت لگائیں کہ انہوں نے جھوٹ گڑھا ہے، اور انہوں نے جواباً تو بہرحال کتاب کا حوالے سے، حتیٰ کہ جو جعفر جن کی جو روایت ہے کہ اس نے آ کر میدان کربلا میں موجود تھا، تو علماء سے جب پوچھا گیا، آیت اللہ سید حسینی میلانی سے پوچھا گیا کہ جعفر جن کی روایت کو کیا پڑھا جا سکتا ہے، کہ اس نے آ کر کہا تھا کہ مولا میں مدد کرنا چاہتا ہوں اور ایک پورا جو واقعہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ روضۃ الشہداء کے حوالے سے آپ اس روایت کو پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کتاب میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کتاب کا ریفرنس اگر دے دیں تو پھر روایت کو پڑھا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے بہت سے علماء نے، اگرچہ وہ عقد ثابت نہیں ہے حضرت قاسم کا، امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حضرت قاسم کا عقد یعنی اس بنیاد پر ثابت نہیں ہے کہ وہ واقعی ہوا تھا، لیکن اس کے صحیح ہونے کا احتمال موجود ہے، یعنی مکمل اسے جھوٹ نہیں کہا جا سکتا. تو بہت سے علماء نے کہا ہے کہ کتاب کے حوالے سے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے مثلا ایک اکثیر العبادات فی اسرار الشہادات، علامہ دربندی کی جو ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اس کو بھی اکثریت جو ہے اسے غیر معتبر مقاتل میں قرار دیتے ہیں، لیکن اس سے بھی روایات کو اس کے حوالے سے پڑھا جا سکتا ہے، کتاب کا حوالہ دے کے آپ پڑھ سکتی ہیں. اچھا، اب کیا ایک چیز سوال ہوتی ہے، کیا مصائب میں ضعیف روایات بیان کی جا سکتی ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، بس وہی شرط ہے کہ امام کی معصوم کی کوئی توہین نہ ہو یا کوئی ایسی خلاف اسلام بات بیان نہ ہو رہی ہو جو اسلام کے مسلمات کے خلاف ہو، لیکن عام طور پر نہیں ہوتا ہے. تو مصائب میں ضعیف یعنی جھوٹی روایت تو پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن ضعیف روایات پڑھی جا سکتی ہیں. یہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے بھی ایک استفتاء کیا گیا تھا کہ اگر کوئی انسان اہل بیت سے کوئی حدیث نقل کرے جبکہ اس کے صحیح ہونے کا اسے یقین نہ ہو، مگر چونکہ سننے والے عام عوام ہوتے ہیں، انہیں ان بات کی تمیز نہیں ہوتی کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز نہیں ہے، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اگر وہ حدیث کے صحیح ہونے کا ذکر نہ کرے اور حدیث مشہور ہو تو ایسا کر سکتا ہے، شہرت رکھتی ہو، چاہے وہ اس کے حدیث کے صحیح ہونے کا ذکر نہ کرے. مثلا جنت ماں کے قدموں تلے ہے، ضعیف روایت ہے یہ، لیکن بہرحال کیونکہ اتنی زیادہ شہرت رکھتی ہے
تو اس کو پڑھ سکتا ہے. بہت ساری اگر میں ساری چیزیں پیش کروں آپ کے سامنے تو وہ ضعیف روایات سے ثابت ہیں. لیکن ضعیف روایت بھی کیونکہ عام طور پر سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر آج کل نوجوانوں کا بڑا زبردست مشغلہ ہو گیا, یہ حدیث بھی ضعیف ہے اور وہ چیز بھی ضعیف ہے اور یہ ضعیف روایت ہے اور یہ ضعیف مصائب پڑے گئے ہیں اور فلاں, اور ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ مراجع بھی یہ فرماتے ہیں کہ حدیث اگر مشہور شہرت رکھتی ہو اور یہ نہ کہے کہ یہ حدیث صحیح میں آیا ہے, مثلا اگر یہ میں کہوں کہ حدیث صحیح میں آیا ہے فنی بنیادوں پر کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے, تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا. اس کے صحیح ہونے کا تذکرہ نہ کرے, بس کہہ دے کہ حدیث کے اندر ہی آیا ہے, رویہ روایت کی گئی ہے, یا فلاں کتاب کے اندر یہ چیز آئی ہے, یا حدیث میں آیا ہے, یہ بھی اگر کہہ دے اور وہ روایت ضعیف ہو تو اسے بھی بیان کیا جا سکتا ہے. اچھا, ضعیف حدیثیں کبھی قابل اعتبار بھی ہو جاتی ہیں. سوال پوچھا گیا آقا ناصر مکارم سے, کہا جاتا ہے کہ ایک ضعیف حدیث علماء کے نزدیک مشہور ہو تو کیا اس کا ذوف ختم ہو جاتا ہے, کیا یہ قانون معتبر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ روایت اپنے قانون کے مطابق ضعیف ہو لیکن بہت سے فقہا نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہو تو اس پر عمل اور ان کا فتویٰ روایت کے ذوف کی تلافی کر دیتا ہے اور اسے قابل اعتماد بنا دیتا ہے. یعنی خود آقا ناصر مکارم فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر علماء جو ہے وہ اگر عمل کرتے آ رہے ہوں اور اس کے مطابق فتوے دیتے آ رہے ہوں تو وہ چیز اب اس کو معتبر بنا دے گی. آپ کے پاس ان راویوں وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے تو یعنی ہمارے پاس ان صحیح طور پر نہیں پتہ چلا ہے ہمیں ان راویوں کے حالات وغیرہ کا, لیکن کیوں علماء فتوے دیتے آئے ہیں تو یہ ان قابل اعتبار علماء کا اس مطابق فتویٰ دینا اس روایت کو مضبوط بنا دے گا, معتبر بنا دے گا. آغا سستانی سے پوچھا گیا کیا یہ جائز ہے کہ جس روایت یا تاریخ کے واقعے کی صحت اور وقوع کا ہمیں علم نہ ہو اس کو بیان کیا جائے, یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ واقعہ صحیح ہے بھی یا نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ایسی روایت اور واقعے کو غیر کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا کہ جیسے فلاں راوی نے بیان کیا یا فلاں کوئی کتاب میں آیا ہے تو صحیح ہے, ورنہ بغیر علم کے بیان کرنا حرام ہے. یعنی اگر یا تو راوی کی طرف آپ نسبت دے دیں کہ فلاں راوی نے اس کو بیان کیا یا فلاں عالم نے بیان کیا ہے, فلاں کتاب کے اندر آیا ہے, تو پھر اس تاریخی واقعے کو بیان کیا جا سکتا ہے چاہے ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ یہ واقعہ صحیح ہے بھی یا نہیں یا یہ واقعہ پیش آیا تھا یا نہیں. لیکن عالم کا, راوی کا یا کتاب کا کوئی حوالہ ہو تو اسے بیان کر سکتے ہیں. اچھا, جو اخلاقیات کی بہت ساری روایات ہیں اس میں بھی یہی اصول ہے کہ فقہی اعتبار سے کہ ہمیں ضعیف روایتیں ہم نقل کر سکتے ہیں. اخلاقی مثلا بہت سے اخلاقی امور ہیں, جیسے ہم جھوٹ کے متعلق مذمت بیان کر رہے ہیں اور کوئی حدیث اس کے اندر آ جائے, علم کی ہم کوئی تعریف بیان کر رہے ہیں اس کے اندر جو حدیثیں آ رہی ہیں سب حدیثیں بالکل اوتھینٹک ہوں, یہ ضروری نہیں. لوگ اکثر پوچھتے ہیں سوال لکھ کے کیا یہ روایت معتبر ہے, تو بھائی معتبر ہونے کی بھی الگ الگ کرائٹیریا ہیں. تو آغا سستانی نے فرمایا کہ اگر ان احادیث کا مضمون شرعی اصولوں کے موافق ہو تو کوئی حرج نہیں, یعنی اس میں کوئی خلاف شریعت بات نہ ہو. تو مصائب کے اندر بھی یہی ہوگا کہ اگر اس میں کوئی خلاف شریعت بات نہیں ہے, امام کی کوئی توہین نہیں ہو رہی ہے اور کتاب کے اندر آپ نے خود پڑھا ہے, کتاب کا حوالہ دے دیا, عالم کا حوالہ دے دیا مثلا آپ نے, تو اس ضعیف روایت کو بھی پڑھا جا سکتا ہے کتاب کے حوالے کے ساتھ. اور اب لوگ عام طور پر ضعیف احادیث کا مذاق اڑانے لگے. مذاق, اگر کوئی حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف اور کوئی خلاف اسلام بات بھی نہ ہو تو کیا اس کا مذاق اڑانا جائز ہے؟ تو جواب دیا کہ حدیث کا مسخرہ اور مذاق اڑانا صحیح نہیں ہے, اور جو احادیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں وہ مختلف ہیں. ان میں بعض روایات دوسری روایات اور شواہد و قرائن کو مد نظر رکھتے ہوئے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے قبول کرنے کے لائق ہوتی ہیں, یعنی قرائن ایسے ہوتے ہیں کہ اس ضعیف روایت کو بھی قبول کیا جاتا ہے. تو اس بنا پر اگر بالفرض کوئی حدیث سند اور معنی دونوں کے اعتبار سے قابل قبول نہ ہو تو ہم اس کو الگ کر دیتے ہیں اور اس کے متعلق خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, لیکن اس کا مذاق نہیں اڑاتے. یعنی بہت سی روایات ایسی ہیں فضائل میں کہ وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں, یعنی ائمہ کے فضائل کی جو روایات ایسی ہیں کہ وہ بہت سی ہماری عقل متحمل نہیں ہیں ان کے فضائل کی. ورنہ اگر کوئی کہے کہ جناب صحیح معتبر اور فلاں یہ والے, تو پتہ چلا کہ 10 صفحات کے اندر ہم ان کو دے دیں گے کہ بھئی یہ ائمہ کے جو بس فضیلتیں صرف یہ ہیں, جبکہ ہے کہ زمین و آسمان سمندر سیاہی بن جائیں اور جو ہے تمام درخت جو ہے وہ قلم بن جائیں تب بھی, اور جن و انسان جو ہیں
آدم تا قیامت جو ہے وہ لکھنے پر بیٹھے تب بھی ان کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. تو بہت سے فضائل ایسے ہیں روایات فضائل کے اندر، جو کتابیں ہیں فضائل کی، کہ ہماری انسانی عقلوں میں نہیں آتے. تو اکثر جوان ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اکثر جوان مذاق اڑاتے ہیں ان کا. ابھی میرے پاس مثالیں بہت ہیں اس کی، لیکن میں اس کو بیان نہیں کر رہا ورنہ بات بہت طویل ہو جائے گی. تو ضعیف روایات کو حتیٰ کہ کسی کے حوالے اور واسطے سے اگر آپ نقل کریں تو حالت روزہ میں بھی نقل کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ بعض افراد ایسے آج کل متشدد آ گئے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب حدیث قصہ کو بھی حالت روزہ میں نہیں پڑھا جا سکتا ورنہ آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، یعنی اسی طرح سے. تو بہرحال یہاں تک کہ حتیٰ کہ ضعیف روایتیں تک واسطے اور حوالے سے اگر پڑھی جائیں تو وہ بھی مبطل روزہ نہیں. اور آیت اللہ سیستانی نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ ضعیف روایات کو کتاب کے حوالے سے حالت روزہ میں نقل کیا جا سکتا ہے، اور یہی آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض اور تقریباً سارے علماء کا یہی نظریہ. اور یہی بات رہبر معظم نے اپنے استفتاء میں بھی فرمائی ہے کہ اگر کتاب کے اندر لکھی ہوئی چیز موجود ہے تو اس ضعیف روایت کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، اگر لکھی موجود ہے اس سے روزے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا، جو تاریخی واقعات اور مقتل کی روایات کو نقل کرنے کے سلسلے میں آیت اللہ حافظ بشیر نجفی فرماتے ہیں کہ تاریخی واقعات اور مقتل کی جو مصائب کی روایات ہیں، اس سلسلے میں مومنین کا فریضہ یہ ہے کہ کسی روایت کو جب تک کہ اس کے جھوٹا ہونے کا آپ کو یقین نہ ہو اور اس میں اہل بیت کی معمولی سی اہانت بھی نہ ہو، اسے جھوٹا نہ سمجھا جائے، خواہ وہ دوسری روایات کے مخالف ہی کیوں نہ ہو. یعنی آپ کہیں گے دیکھیے فلاں فلاں روایت تو اس کے مخالف ہے، تو فرماتے ہیں کہ جب تک کہ اس کے جھوٹا ہونے کا یقین نہ ہو اور اس میں اہل بیت کی کوئی اہانت والی بات نہ ہو تب تک اسے جھوٹا نہیں سمجھا جائے گا. تو چاہے تاریخی واقعات ہوں یا مقتل اور مصائب کی روایات ہوں، اگر آپ اس میں معصوم کی کوئی توہین نہیں ہو رہی ہے، کوئی خلاف شریعت بات نہیں ہے، تو اس کو کتاب کے حوالے سے پڑھا جا سکتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ دیکھیے ہر ایک کے بس کا کام بھی نہیں ہے. یہ نوجوان آج کل بیٹھ جاتے ہیں اس کے اوپر فلاں راوی، اچھا ایک بڑا زبردست مشغلہ ہو گیا ہے ان کے پاس کہ دیکھتے ہیں اچھا اس میں روایت کے اندر فلاں فلاں راوی کا نام آ رہا ہے. آج کل وہ کمپیوٹر کا دور ہے، انہوں نے لکھا معجم الرجال الحدیث آقا خوئی اور فلاں یا کوئی بھی کتاب اس میں کلک کیا انہوں نے تو راوی ملتے جلتے نام کا بھی اگر کوئی آ گیا اور اس کے سامنے مثلا ضعیف لکھا ہوا ہے تو فوراً شور مچانے لگتے ہیں. اس کی اتنی چیزیں ہیں اس کے اندر، اتنے قرائن، باقاعدہ پورا ایک علم حدیث ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ روایات کے سلسلے میں اس میں قرائن کیا ہیں. بعض اوقات ضعیف روایت ہوتی ہے اور قرائن پہ پورا اترتی ہے تو اسے معتبر سمجھا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ روایت معتبر ہو تب بھی بعض وجوہات کی بنا پر اسے نہیں لیا جائے یا اس کے سلسلے میں خاموشی اختیار کر لی جائے، چاہے وہ صحیح السندی کیوں نہ ہو. ایک دفعہ شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مثلا چاند ہمیشہ 30 کا ہوگا. بوہری حضرات اکثر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور ہر مہینہ 30 کا قرار دیتے ہیں، اور روایت بھی صحیح السند ہے مثلا، یعنی صحیح روایت ہے تب بھی اس کے برخلاف فتویٰ آپ کو ملے گا. تو اس کی بہت ساری چیزیں بھی ہیں، علماء نے اس کو ڈسکس کی ہے کہ بعض اوقات راوی سب صحیح بھی ہوتے ہیں تب بھی ان سے سہو ہو جاتا ہے، ان کو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، ان کو بیان کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے، وہ تو معصوم نہیں ہے. تو بہت ساری اور باتیں بھی ہیں. اچھا، یہ بھی کہا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی میں فلاں کی مجلس میں نہیں جاؤں گا، وہ جھوٹی روایتیں پڑھتا ہے یا پتہ نہیں کس قسم کی روایتیں پڑھتا ہے. تو آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری جنہوں نے قم کا حوضہ علمیہ قائم کیا تھا، انہوں نے بھی یہ بات بیان کی، بلکہ ان سے سوال یہی پوچھا گیا کہ ہم بعض اوقات اس طرح سے جاتے ہیں اور مجالس کے اندر کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پتہ نہیں صحیح پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، کیا ہے معتبر نامعتبر جھوٹ سچ سب مکس ہوا ہوتا ہے مثلا، تو کیا ہم ایسی مجالس میں جا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا انشاءاللہ رفتن شما اشکال نہ دارت، کوئی حرج نہیں ہے آپ جائیں، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کون سی چیز جھوٹ پڑے گا یا نہیں پڑے گا، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے یا آپ کا علم اتنا نہیں ہے کہ آپ جج کر سکیں. تو بہرحال مجلس اعضاء میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو لوگ عام طور پہ کہتے ہیں بھئی ہم مجلس ہی میں نہ جائیں. تو بہرحال اب آپ نے دیکھا جو بھی آپ کی چیزیں سامنے آئیں کہ جو مبتدی ذاکر ہو یا ذاکرہ ہو، یعنی جو اس نے ابھی مجلسیں پڑھنا شروع کی ہیں، اس کے لیے مشورہ یہی ہے کہ وہ جو معتبر علماء ہیں اس سلسلے میں، جو کہ لسان الحال، زبان حال، ان سب چیزوں سے بھی اچھی طریقے سے واقفیت رکھتے ہیں. مثلا ایک سی ڈی مثلا ہمارے استاد محترم علامہ صادق حسن صاحب قبلہ کی بیان المصائب کے نام سے، اس میں سارے بلکہ ہم نے تقریباً جتنے بھی مصائب ہیں ہر شخصیت کے اعتبار سے اس کو اپلوڈ کر کے اس کے اوپر بھی ڈال دیا ہے.
مدرسے کے فیس بک پیج پہ، تو وہاں سے بھی آپ مصائب براہ راست لے کے ان کو کاپی کر لیں، تو آپ کو یہ والا مسئلہ ہی نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں کون سے میں الفاظ استعمال کروں، کیا کروں. آپ ایز اٹ از کاپی کر کے بھی ان کو پڑھ سکتی ہیں. تو ان کے لیے مشورہ یہی ہے کہ خود سے اس کا وہ نہ کریں. البتہ آپ کے سامنے ضمناً ذکر اس وجہ سے ان تمام باتوں کو کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے کہ نوجوان اکثر کرنے لگیں کہ یہ روایت بھی غلط ہے اور یہ فلاں چیز بھی الفاظ نہیں ہے تو یہ شخص جھوٹا ہے اور یہ جھوٹے مصائب پڑھتا ہے. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے بڑے بڑے علماء کی مذمتوں سے، اور ان نوجوان لڑکوں کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں کہ اور باتیں ہیں کہ اور فقہی استفتاءات ہیں مراجع کے کہ کن شرائط کے تحت ان باتوں کو بیان کیا جا سکتا ہے. اس پہ ہم اختتام کریں گے اس والے موضوع کا کہ دیکھیے امام خمینی نے 1358 ہجری شمسی میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہمارے نوجوان جب مجلس اعضاء میں جاتے ہیں اور واعظ و مقرر و ذاکر جب کوئی روایت پڑھتا ہے تو کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ روایت غلط ہے. یہ نہ سمجھیں گے ایسا کر کے وہ دین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ کہنا ہی قطعاً غلط ہے. ایسا کہنا بھی مجلس اعضاء کے خلاف حملوں میں سے ایک حملہ ہے، اور ایسا کرنے سے یہ سعادت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. یعنی اس میں یہ کہ عام طور پر لوگ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ذاکر یا ذاکرہ کوئی بھی نہ وہ تیاری سے آتا ہے. وہ ٹھیک ہے کہ آپ کو وہ روایت نہیں پتہ، آپ نے اتنی چیزوں کا مطالعہ نہیں کیا جو عام طور پر جو تسلسل کے ساتھ مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے پاس بہت ساری کتابوں کے ریفرنس اور وہ سب ہوتے ہیں، یا وہ زبان حال کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو جب وہ الفاظ، اول تو جو بھی شخص نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے اس نے یہ ضرور ہے کہ اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، لیکن کسی چیز کا پہلے نہ سنا ہونا تو دلیل نہیں ہے نا کہ وہ چیز نہیں پائی جاتی. کون سی آپ شکم مادر سے پورا علم لے کر آئے تھے؟ روزانہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. کتنا ہی کوئی انسان پڑھ لے تب بھی علماء اور مراجع سے بھی کوئی روایت کا سوال کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں یہ روایت ہماری نگاہ سے نہیں گزری، آپ اس کا ریفرنس اور حوالہ ہمیں بھیجیں تاکہ ہم تحقیق کر کے بتائیں آپ کو کہ روایت صحیح ہے یا نہیں. مراجع بھی اکثر اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں سنا اس سے پہلے اس کو. تو یہ نوجوان کہاں سے چھوٹے چھوٹے سے بچے جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجلس اعضاء کو باقاعدہ بہت سی جگہوں پہ خراب کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال ان چیزوں کا خیال اس میں رکھا جائے تو لسان الحال، زبان حال اس سلسلے میں اور ضعیف روایت کو پڑھنے کے سلسلے میں یہ ایک ہم نے اس موضوع پر بات اپنی کسی حد تک مکمل کی ہے.